فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب اللہ سے ڈرو کے پارٹ نمبر 4 کا آغاز صفحہ نمبر 78 سے کر رہے ہیں، 78۔ ہیڈنگ ہے بے بنیاد فضیلتیں۔ سواد اعظم کے ہاں موجود احادیث میں سے بہت سی احادیث ایسی ہیں جو سراسر مغالطے پر مبنی ہیں اور ان میں بے بنیاد فضیلتوں کا تذکرہ پایا جاتا ہے۔ مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ جب لشکر اسامہ تیار ہوا تو حضرت عمر ابن خطاب آئے اور انہوں نے کہا اس کا پورا خرچ میں برداشت کروں گا، اور حضرت ابو بکر نے کہا عنقریب میں ایک بڑا لشکر لے کر آگے بڑھوں گا۔ ان احادیث اور روایات کو تاریخی اور عقلی اعتبار سے صحیح بھی ہونا چاہیے، لیکن قرائن یہ بتاتے کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ تو حضرت ابو بکر کی مصلحت سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ چنانچہ خود امام بخاری فرماتے ہیں حقائق کا جائزہ لینے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر مال و دولت نہیں رکھتے تھے، اور اس دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے تو حضرت ابو بکر اپنے جانور پر سوار ہو کر آئے، پھر واپس جا کر ایک اور سواری لے آئے اور ہاں حضرت کی خدمت میں پیش کی، اور ابو بکر نے اسی قیمت بھی ادا کرنی چاہی، مگر حضور نے یہ پیشکش قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ بخاری میں اسی طرح لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری کے جانور کی قیمت ادا کیے بغیر سوار نہیں ہوئے۔ معاذ اللہ رسول اور کسی کا احسان لیں۔ حضرت ابو بکر کے پاس تھا ہی کیا، اس کے برعکس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے بہت سا مال وراثت میں ملا تھا، کیونکہ حضرت خدیجہ قریش کی انتہائی مالدار خاتون تھیں۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ خود آپ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پر مہربانی فرمائی تھی اور انہیں مال و دولت عطا فرمایا تھا، جیسے کہ آیہ مبارکہ میں کہ بے شک وہ وہی لوگ تھے جنہیں رسول اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ عنقریب میں آپ لوگوں سے حضرت کا یہ واقعہ بیان کروں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 3 سال تک اس آیت کی روشنی میں یہ اعلان کرتے رہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6، اے ایماندارو، اگر کوئی بدکردار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کی نادانی سے نقصان پہنچاؤ پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ حضرت نے 3 سال تک یہ آواز اس لیے بلند فرمائی تاکہ پروپیگنڈے اور الزام تراشی اور جھوٹ کی جنگ جو انتہائی خطرناک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سواری کے جانور کی قیمت کس نے ادا کی؟ حضرت نے تو ان لوگوں سے سواری کے اونٹ کی قیمت قبول نہیں فرمائی، البتہ روایات میں اتنا ضرور ہے کہ ابو بکر کی اونٹنی پر سوار ہونے سے پہلے اس کی قیمت ادا کر دی گئی، اور جب وہ مدینے پہنچے تو ان لوگوں نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ کیا آپ نے حضرت کو اونٹنی کی قیمت ادا کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے قیمت ادا نہیں کی۔ یہ ہے وہ واقعہ جو صرف شیعوں کے ہاں ہی نہیں بلکہ بخاری بھی اس پر گواہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شفقت و مہربانی قبول کرنے والے نہیں تھے کہ لوگ انہیں کچھ دیں، بلکہ آپ تو خود لوگوں کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ ایسے لوگوں میں سے اگر کوئی بھوکا ہوتا تو آپ اسے کھانا کھلاتے، کوئی فقیر و تنگ دست ہوتا تو آپ اسے بے نیاز فرماتے، اور اگر کوئی لباس سے محروم ہوتا تو آپ اسے لباس مرحمت فرما دیتے۔ اس کے مقابلے میں ایسی روایات جن میں یہ کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے رسول اللہ کو کچھ عطا کیا ہے، ان کے صحیح ہونے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔
میں کہتا ہوں کہ بے شک حضرت عثمان مالدار تھے، لیکن حضرت ابو بکر کے پاس مال و دولت نہیں تھی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابو بکر نے کما کر بہت سا مال عطا کیا ہے، یہ سب محض حقائق کو چھپانے کی کوشش ہے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ معاویہ کی سیاست میں ایک انداز یہ بھی تھا کہ اس نے پہلے دور میں بہت سی جعلی احادیث وضع کروائیں، کیونکہ بنی امیہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کو بہت چاہتے تھے، لہذا انہوں نے لوگوں سے حقائق چھپائے، اور اسی سلسلے میں معاویہ نے تمام شہروں میں یہ ہدایات جاری کرتے ہوئے لکھا، تم کوئی ایک حدیث بھی ابو تراب کی شان میں پاؤ تو اس سے بڑھ کر میری شان میں حدیث لائے بغیر نہ رہنا۔ چنانچہ بہت ساری احادیث جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کے بارے میں پائی جاتی ہیں، وہ زیادہ تر بنی امیہ نے وضع کروائی ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے باخبر ہونے کے بعد آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ان احادیث کے صحیح ہونے کی کوئی بنیاد نہیں پائی جاتی۔ میں نے اپنی کتاب ثم احدثت میں اس موضوع پر بحث کی اور بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہ حضرت عمر سے بہت سی چیزیں سنی گئیں، یہاں تک کہ انہیں صحابہ میں سب سے بڑا عالم کہا گیا اور پھر ان کا شمار مجتہدین میں کیا جانے لگا۔ مگر سچ تو یہ کہ جب ہم تاریخی حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو سب کچھ حق و صداقت سے بعید اور جھوٹ کے سوا اور کچھ نہیں۔ تاریخ بتاتی کہ وہ اس دنیا سے اٹھ گئے، لیکن قرآن مجید کے حقیقی احکام کا ادراک نہ کر سکے۔ اگر ہم ان کے درک کردہ 10 قرآنی فیصلوں کا جائزہ لیں تو وہ ایک دوسرے سے مختلف نظر آتے ہیں، اور وہی ہے کہ کہتے ہوئے نظر آتے کہ یہ میرے نزدیک بہتر ہے، کاش میں کلالہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا۔ یہاں تک کہ وہ قرآن موجود میں لفظ ابا کے معنی سے ناآشنا تھے۔ ابا کے معنی سوکھی گھاس کے ہیں اور ہر اس چیز کے ہیں جسے اونٹ چرتا ہو، نیز بھوسے کو بھی ابا کہا گیا ہے۔ تفسیر الجلالین۔ ابا ہر اس شے کو کہا جاتا ہے جو جسے چوپائے چرتے ہوں۔ تفسیر المبین۔ اسی طرح حضرت عمر ابن خطاب بھی کہتے ہیں، یقیناً قرآن کا بعض کلام عربی میں نہیں ہے، چنانچہ کبھی تو میں اسے سمجھ لیتا ہوں اور کبھی سمجھ نہیں پاتا۔ اور انہی کی شجاعت کے بارے میں کہا گیا کہ حضرت نے فرمایا، خدا بندہ اسلام کو 2 عمروں میں سے ایک کے ذریعے عزت عطا فرما۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ان میں سے ایک عمر ابن خطاب ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عمر ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے تھے، لیکن تاریخی حقائق اس سے قطعاً مطابقت نہیں رکھتے۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر کی رزم آرائی کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ یہ ذکر بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی عام آدمی سے مقابلہ کر کے اسے قتل کر دیا، بلکہ اس معاملہ اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ وہ ہر مارکے میں راہ فرار اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ مثلاً حنین اور خیبر کے علاوہ بھی متعدد مرتبہ انہوں نے جنگ سے راہ فرار اختیار کی، اور ان کے بارے میں جس شجاعت کی بات کی جاتی ہے کیا وہ یہی ہے؟ اس کے علاوہ ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ متقی، پرہیزگار اور خوف خدا رکھنے والے تھے۔ حاشیہ ہے، مگر صحیح حدیث میں حضرت عمر ابن خطاب کی زبانی بیان کیا گیا ہے اور حدیث شیخین کے قائم کردہ معیار کے مطابق ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیے المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125، السوائق فصل نمبر 3 باب نمبر 9، اور اسی معنی و مفہوم کی حدیث احمد بن حنبل نے عبداللہ ابن عمر سے اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ نقل کی ہے۔ انہی کی کتاب کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 اس حدیث کو ہر ایک نے اپنے سلسلہ اسناد کے ساتھ عمر اور ان کے بیٹے عبداللہ کے ذریعے روایت کیا ہے۔ متن حدیث یہ ہے، یقیناً علی ابن ابی طالب کو 3 ایسی فضیلتیں عطا کی گئی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں اسے سرخ فام اونٹوں سے زیادہ پسند کرتا۔ وہ 3 فضیلتیں یہ ہیں، اول فاطمہ بنت رسول کا ان کا شریک زندگی ہونا، دوسرے مسجد میں رسول اللہ کے ساتھ رہنا اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ حلال و مباح ہونا جو کچھ رسول کے لیے حلال و مباح کیا گیا تھا، اور تیسرے غزوہ خیبر کے موقع پر انہیں پرچم کا عطا کیا جانا۔ ملاحظہ کیجیے المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 125، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 21، صحیح سلسلہ اسناد کے ساتھ حدیث نمبر 4797، مطبوعہ دار التعارف
مصر قندوسی کی کتاب یناب المعدہ صفحہ نمبر 210، مطبوعہ اسلامبول خوارزمی کی المناقب صفحہ 238، مطبوعہ الحیدریہ ابن عساکر، شافعی کی کتاب تاریخ دمشق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 220، حدیث نمبر 383، ابن حجر کی کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 86، مطبوعہ صفحہ نمبر 76 معاف کیجیے گا، مطبوعہ المیمنہ اور مطبوعہ الحمدیہ کا صفحہ 125، مجموع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 120، سیوطی کی کتاب تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 172، زرندی حنفی کی کتاب نظم در راسملتین صفحہ نمبر 129، کنز العمال جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 101، حدیث نمبر 291، طبع ثانی الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254، طبع ثانی، فضائل خمسہ صفحہ نمبر 150 اور فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 345، حدیث شمارہ 268۔ اسی طرح خاص طور پر حضرت عمر علمی اور فقہی مسائل میں حضرت علی علیہ السلام سے رجوع کرتے رہے اور ان سے مسئلوں کا حل دریافت کرتے رہے، اور حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان نے بھی حضرت علی علیہ السلام سے بہت کچھ پوچھا ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ فرمائیے الاصابہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 39، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 81 اور 82، سبت ابن جوزی حنفی کی کتاب تذکرۃ الخواص صفحہ نمبر 144 تا 148، کنجی شافعی کی کتاب کفایت الطالب صفحہ نمبر 192، مطبوعہ الغریب اور مطبوعہ الحیدریہ کا صفحہ نمبر 334، محب الدین طبری شافعی کی کتاب الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 255 اور صفحہ 261، ابن سباق مالکی کی کتاب الفصول المحمص صفحہ نمبر 17، خوارزمی حنفی کی کتاب المناقب صفحہ نمبر 38، 39، 50، 51، 53 اور 54، شرف الدین کی کتاب النص والاجتہاد صفحہ نمبر 271 تا 275، فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 337، 342، 346، 347، 351 اور 354، اور ان کے علاوہ دیگر کتب۔ حضرت ابو بکر نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ ملاحظہ فرمائے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 97، مطبوع المقدسی۔ حضرت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام سے رائے لی۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 185 اور 151، مطبوعہ بولاق۔ اس کے علاوہ دسیوں کتب ہیں، اگر آپ مزید تفصیلات کے خواہاں ہیں تو ملاحظہ فرمائیے قاضی شوستری کی کتاب احقاق الحق جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 182 تا 242، مطبوعہ تہران علامہ امینی کی کتاب الغدیر جلد نمبر 6، 7 اور 8، مطبوعہ بیروت اور مطبوعہ ایران۔ ان دونوں طبعاتوں میں دسیوں ایسے مواقع کا ذکر ہے جب حضرت عثمان نے حضرت علی علیہ السلام سے رائے لی ہے۔ سچ تو یہ کہ جو کچھ سلسلہ اسناد حسن کے ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں میں آیا ہے وہ کسی بھی صحابہ کے بارے میں اس بات پر قاضی اسماعیل نسائی، ابو علی نیشاپوری اور ان کے علاوہ بہت سے علماء گواہ ہیں۔ اسی طرح حدیث کی روح سے حضرت علی تو باب مدینۃ العلم ہے۔ اس حدیث کو حدیث صحیح قرار دیا گیا ہے۔ مغربی کی کتاب فتح الملک العلی کا صفحہ 20 ملاحظہ فرق کیجیے، مطبوعہ الحیدریہ مطبوعہ مصر کا صفحہ 2، ابن حجر کی کتاب سوائق محرقہ صفحہ نمبر 118، مطبوعہ المحمدیہ اور مطبوعہ المیمنہ مصر کا صفحہ نمبر 72، اصاف الراغبین بر حاشیہ نور الابصار صفحہ نمبر 149، مطبوعہ السیدیہ اور مطبوعہ العثمانیہ مصر کا صفحہ نمبر 135، اور طبری شافعی کی کتاب الریاض النظرہ جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 282۔ ایک مرتبہ عرب کے دو دیہاتی آپس میں جھگڑا کرتے ہوئے حضرت عمر کے پاس آئے۔ انہوں نے ان دونوں کا فیصلہ کرنے کے لیے حضرت علی سے التماس کی۔ پس جب حضرت علی نے فیصلہ فرما دیا تو ان دونوں میں سے ایک دیہاتی نے کہا، اچھا ہمارا فیصلہ یہ کریں گے۔ اسے علی کا فیصلہ پسند نہیں تھا۔ یہ سن کر جناب عمر ابن خطاب اچھل پڑے اور اس کا گریبان پکڑ کر کہا، ہائے افسوس، تم یہ نہیں جانتے کہ یہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں۔ یہ تمہارے مولا و آقا ہیں اور تمام مومنین کے آقا و مولا ہیں، اور جس کے یہ مولا نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ملاحظہ کیجیے سوائق المحرقہ باب ہادی
عشر کی پہلی فصل کا آخر، تالیف ابن حجر شافعی، مطبوعہ المیمنہ صفحہ نمبر 107 اور مطبوعہ المحمدیہ مصر کا صفحہ نمبر 177، محب الدین طبری شافعی کی تالیف ذخائر العقبی صفحہ نمبر 68، خوارزمی حنفی کی کتاب المناقب صفحہ نمبر 98، طبری شافعی کی کتاب الریاض النظرہ جلد صفحہ نمبر 424، طبع ثانی الغدیر کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 382، شیخ احمد بن کثیر مکی کی کتاب وسیلۃ المال سے بھی یہی کچھ نقل کیا گیا ہے۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں، حاشیہ یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ اب کہاں تو حضرت عمر کے بارے میں تقوی و پرہیزگاری کے دعوے اور کہاں یہ تاریخی حقائق کہ وہ اتنے سخت دل اور تند مزاج کے ان کے ڈر سے عورتوں کے حمل تک ساقط ہو جاتے تھے، اور اسی طرح تاریخ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ انہوں نے ہی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کو جلانے کی دھمکی دی تھی اور اس سلسلے میں کسی قسم کی پارسائی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایسے صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی عقیدت تھی، اور وہ آپ کے احکام کے آگے کس حد تک سر تسلیم خم کرنے والے تھے، یہ معاملہ کچھ اور تھا۔ میں ان کے بارے میں نص حدیث کی روشنی میں زیادہ تحقیق و مطالعہ کو پیش کرنے سے گریز کروں گا۔ بس حضرت سے ان کی عقیدت و محبت کا اندازہ اسی سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں فرمان الہی کے اجرا و نفاذ کے بندوبست کی غرض سے کچھ طلب فرمایا تو مخالفت کی ٹھان لی گئی، یہاں تک کہ آپ غضبناک ہوئے اور ایسے تمام اصحاب کو اپنے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا جو حکم عدولی کر رہے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا کچھ ہوا؟ آپ کی بیٹی فاطمہ علیہ السلام کو کس نے اذیت پہنچائی اور کس نے سرکار دو عالم کی بیٹی کو غضبناک کیا؟ حالانکہ رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے، فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 23۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتی ہوں، کیا تم نے میرے بابا کی یہ حدیث نہیں سنی؟ فاطمہ کی رضا و خوشی میری رضا و خوشی ہے، اور فاطمہ کی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ جس نے فاطمہ کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے فاطمہ کو راضی رکھا اس نے مجھے راضی رکھا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، کیوں نہیں، ہم نے یہ حدیث رسول سنی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس پر فرمایا، میں ملائکوں کو گواہ قرار دے کر کہتی ہوں کہ یقیناً تم دونوں نے مجھے ناراض کیا اور میں تم دونوں سے راضی نہیں ہوں، اور جب میں تمہارے نبی سے ملوں گی تو ضرور تم سب کی شکایت کروں گی۔ ہیڈنگ ہے تاریخی حقائق۔ ایک جانب ایسی احادیث ہیں جنہیں لکھتے ہوئے ہمیں حیرت ہوتی ہے، اور دوسری جانب ایسی احادیث ہیں جنہیں لکھتے ہوئے کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ مختصر یہ کہ احادیث سے قطع نظر جب ہم تاریخی حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوتی کہ بہترین خلقت پر خلق کیا جانے والا آدمی، جسے بعض دانشور اسی لیے انسان کہتے ہیں کہ وہ بہترین اخلاق سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ پارسائی اور پرہیزگاری کی اونچی منزلوں تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ جب ہم تاریخ کے صفحات پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اسی آدمی میں بے شمار عیوب نظر آتے ہیں۔ بہرحال زبانی باتیں تاریخی حقیقت کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ لفظوں کے سوداگر تو نہ جانے کن کن باتوں کا بیوپار کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید کی واضح آیت میں ارشاد ہوا ہے، سورہ حجرات آیت نمبر 6، اگر کوئی بدکردار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو پھر اپنے کیے پر نادم ہو۔ حقیقت یہ کہ زہریلے پروپیگنڈے، جھوٹ اور الزام تراشی کی جنگ دوسری جنگوں سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اور فتنہ و فساد برپا کرنا قتل سے زیادہ سنگین ہے۔ ابو ہریرہ سے نقل کی ہوئی بہت سی من گھڑت باتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے لوگوں نے انہیں احادیث کا نام دے دیا، حالانکہ ان کے متعلق ایک صحابی فرماتے کہ جو کوئی بھی اسے مال و دولت سے دیتا ہے وہ اس کے حق میں بہت سی حدیثیں بنا دیا کرتا تھا۔ مثال کے طور پر اس نے یہ حدیث بھی گڑھی ہے کہ جس شخص نے بھی عقہ کی پیاز کھا لی وہ ایسا ہے جیسے اس نے مکہ معظمہ کی زیارت کی ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ سب من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں۔
حاشیہ ہے، سچ تو یہ کہ ابو ہریرہ انتہائی جھوٹے تھے اور کسی بھی طرح قابل اعتماد نہیں قرار پاتے۔ ان سے منقول عجیب و غریب اور بے بنیاد احادیث کی کثیر تعداد سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کتنے دروغ باب تھے۔ نیز اہل سنت کے ہاں موجود احادیث سے بھی ان کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے۔ صحابہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب نے اس سلسلے میں ابو ہریرہ کو کوڑے بھی لگائے تھے اور فرمایا تھا رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کیا کرو۔ حمیدی روایت کرتے ہیں جو کہ صحیحین میں موجود ہے، اسے ابو ہریرہ سے نقل ہونے والے متفق علیہ حدیث قرار دیتے ہوئے حدیث شمارہ نمبر 1660 کے ذیل میں لکھا ہے، میرے والد کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ابو ہریرہ نکلے، بس چلتے چلتے انہوں نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا جو کچھ میں نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھ رکھا ہے اسے تم لوگ حدیث رسول کہہ کر بیان کرتے ہو۔ اسی طرح حمیدی ہی نے صحیحین میں موجود عبداللہ ابن عمر سے نقل کی جانے والی متفق علیہ حدیث شمار 1240 میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت نے حکم دیا سوائے شکاری یا بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کی نگرانی کرنے والے کتے کے باقی کتوں کو مار ڈالو۔ اس پر ابن عمر سے پوچھا گیا کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کھیتی باڑی کی حفاظت کرنے والے کتوں کو بھی نہیں مارنا چاہیے۔ اس پر ابن عمر نے کہا کیونکہ ابو ہریرہ کے پاس کھیتی باڑی کی زمین ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ سے منقول متفق علیہ حدیث 160 میں ہے کہ حضرت نے فرمایا جو شخص جنازے کے ساتھ قبرستان جائے تو اسے ایک قرات یعنی کرٹ اجر ملے گا۔ ابن عمر نے کہا کہ ابو ہریرہ کو زیادہ ہی ہانک رہے ہیں۔ اور یاقوت ہموی شافعی نے بحرین اور وہاں رہنے والوں کے احوال کا تذکرہ کرتے ہوئے ابو ہریرہ کے ایک معاملے میں حضرت عمر ابن خطاب سے اتفاق کرتے ہوئے انہیں اللہ اور مسلمانوں کا دشمن قرار دیا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عمر نے ان پر خیانت کا حکم صادر کر کے 10,000 دینار کی ادائیگی لازم قرار دی تھی۔ یہ الزامات ان پر بحرین کی گورنری حاصل کرنے کے بعد لگائے گئے تھے۔ یہی وجہ کہ امام ابو حنیفہ نے کبھی ان کی کسی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ ملاحظہ فرمائیں ابو معالی جوینی کی کتاب الروضہ اور امام شافعی کے رسالے میں جو شافعی مذہب کی حقانیت کے اثبات میں ہے یہی موقف اختیار کیا گیا ہے۔ نیز زندوسی حنفی نے کتاب الروضہ کے باب نمبر 103 میں یہی بات لکھی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہے کہ ابو ہریرہ نے حضرت علی علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خاندان بنی ہاشم سے قطع تعلق کر رکھا تھا بلکہ وہ ان کے دشمن بھی تھے اور معاویہ سے جا ملے تھے۔ یہ ایک ایسی تاریخی صداقت ہے جو کسی حدیث اور روایت کی محتاج نہیں۔ اس کے علاوہ جلیل القدر علماء کا ابو ہریرہ کی نقل کردہ روایتوں کو چھوڑ دینے کا طرز عمل بھی اس بات کا بین ثبوت ہے کہ وہ کسی بھی اعتبار سے قابل اعتبار نہیں تھے۔ ابو ہریرہ کے متعلق مزید تفصیلات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے محمود عبوریہ مصری اور علامہ سید شریف الدین کی کتابوں کا مطالعہ مفید ہوگا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تاریخی حقائق کو ملحوظ رکھیں اور اس پر غور و فکر کریں کہ حضرت فاطمہ علیہم السلام حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں سے ناراض ہو رہیں یہاں تک کہ وہ اس دنیا سے اٹھ گئیں۔ ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری کتاب مغازی باب غزوہ خیبر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 82، مطبوعہ دارالفکر استنبول، مطبوعہ مطابع الشہاب جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 177، مطبوعہ احیاء الکتب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 55، مطبوعہ المعاہد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 38، مطبوعہ شرقیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 39، مطبوعہ المیمنہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 115، مطبوعہ بمبئی ہندوستان کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 20 اور مطبوعہ الخیریہ مصر کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 40۔ اسی طرح صحیح بخاری کی کتاب الجہاد والسیر کا باب فرض الخمس جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 420، آف پرنٹ مطبوعہ دارالفکر استنبول۔ صحیح بخاری کتاب الفرائض باب انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 3، آف پرنٹ مطبوعہ دارالفکر استنبول اور مطبوعہ محمد علی صبی کتاب الجہاد والسیر باب
ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 152۔ اور کنجی شافعی نے بھی اپنی کتاب کفایت الطالب کے صفحہ نمبر 37 پر 7 حوالوں سے یہی لکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 4 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 5 کا آغاز صفحہ نمبر 93 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی کیا علی علیہ السلام نے بیعت کی؟